علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 240۔ والذین، اور وہ لوگ، یتوفون، جو فوت کیے جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجا، بیویاں، وصیت ہے، لازواجہم، ان کی بیویوں کے لیے، متاع، فائدہ پہنچانا ہے، الی الحول، 1 سال تک، غیر اخراج، نہیں نکالنا، فإن، پس اگر، خرجنا، وہ خود نکلیں، فلا جناح، پس کسی قسم کا گناہ نہیں، علیکم، تم پر، فیما، اس چیز میں، فعلنا، جو وہ کریں، فی انفسہن، اپنے نفسوں کے بارے میں، من معروف، اچھے طریقے سے، واللہ، اور اللہ تعالی، عزیز، غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، وہ لوگ جو تم میں سے فوت کیے جاتے ہیں اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، وصیت ہے ان کے بیویوں کے لیے وصیت ہے ان کی بیویوں کے لیے فائدہ پہنچانا ہے 1 سال تک علاوہ نکالنے کے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف، پس اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں جو وہ معروف طریقے سے اپنے بارے میں کریں، واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے متوفی عنہا زوجہا، وہ عورت کے جس کا خامن فوت ہو چکا ہے، وہ اپنے خامن کے گھر پہ، فوت شدہ خامن کے گھر پہ کتنی دیر گزار سکتی ہے۔ اس سلسلے میں اہل علم کے 2 اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ اپنے خامن کے گھر پہ صرف عدت گزارے گی 4 ماہ 10 دن، اور شروع میں یہ تھا کہ عورت عدت 1 سال گزارتی تھی، یعنی کہ اس نے 1 سال، عدت تو 4 ماہ 10 دن تھی، لیکن 1 سال تک وہ اپنے خامن کے گھر پہ رہتی تھی، وہاں سے کھاتی پیتی تھی 1 سال تک۔ پھر اس آیت کو، اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ کون سی آیت کے ساتھ؟ اس آیت کے ساتھ کہ جس میں فرمایا گیا کہ 4 ماہ 10 دن تک وہ اپنے آپ کو روکے رکھے گی۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اس سے پہلے جو آیت آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ، آیت نمبر 234۔ اس آیت نے منسوخ کر دیا ہے اس آیت کو جو 240 نمبر ہے، تو آپ نے اس کو لکھا کیوں ہے؟ یہ اس کے بعد آ رہی ہے، اس سے تو پھر کسی کو پڑھنے والے کو یوں ہی لگے گا کہ شاید یہ آیت منسوخ نہیں ہے، جبکہ یہ منسوخ ہے، کیونکہ اس کو منسوخ کرنے والی 234 نمبر ہے، اور یہ اس کے بعد آ رہی ہے 240 نمبر۔ تو امیر المؤمنین نے اس کا یہ جواب دیا تھا کہ میں نے اس کو مصحف میں لکھا ہوا یوں ہی پایا، میں نے اس کو یوں ہی لکھا ہے، میں اپنی مرضی سے اس میں کچھ تبدیلی نہیں کر سکتا، کیونکہ کچھ آیات ایسی ہیں ان کا حکم منسوخ ہوا ہے، ان کے لفظ باقی ہیں، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ ان کے لفظ اور ان کی تلاوت منسوخ ہو گئی، ان کا حکم باقی ہے۔ جیسے شادی شدہ کو رجم کیا جاتا ہے، پہلے یہ قرآن مجید کی آیت تھی، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ، یہ آیت تھی قرآن کی، شادی شدہ مرد اور عورت جب زنا کریں تو تم ان کو رجم کر دو، لیکن اس کے الفاظ کو منسوخ کر دیا گیا اور اس کا حکم باقی رکھا گیا۔
اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ لفظ باقی ہیں، حکم منسوخ ہو چکا ہے، جس طرح یہ آیت ہے۔ اور 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نبی کے ساتھ ملنے سے پہلے صدقہ کرو، اس کے بھی لفظ باقی ہیں، حکم منسوخ ہو گیا۔ تو امیر المؤمنین نے اس کا یہ جواب دیا، اس پہلے موقف کے مطابق شروع میں تھا کہ عورت 1 سال تک اپنے خامند کے گھر پہ رہ سکتی ہے، وہاں سے کھا پی سکتی ہے، لیکن پھر اس آیت کو منسوخ کر دیا گیا، 4 ماہ 10 دن تک اس کو اجازت دی گئی، اور اس کے بدلے میں اس کا وراثت میں حصہ بنا دیا گیا 4تھا یا 8واں۔ اگر اولاد ہے تو پھر اس کا 8واں حصہ، اگر اولاد نہیں ہے پھر خاوند کی جائیداد سے اس کا 4تھا حصہ، یعنی خاوند کی اولاد ہے تو 8واں حصہ، خاوند کی اولاد نہیں تو اس کا 4تھا حصہ ہے۔ یہ ایک موقف ہے علماء کا، ان کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے۔ دوسرا موقف علماء کا یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس آیت نے پہلی والی آیت کو منسوخ نہیں کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ پہلے والی آیت میں یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن تک شادی کرنے سے روکے رکھے گی، شادی کرنے سے بھی روکے گی اور خامد کے گھر پر بھی رہے گی، لیکن یہاں پر جو 1 سال کا حکم ہے یہ عورت کو نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے خامد کے ورثاء کو ہے، کہ تمہیں یہ حکم ہے کہ اگر عورت اپنے خامند کے گھر پہ 1 سال تک رہنا چاہے تو تم انہیں نکال نہیں سکتے۔ یہ علماء کہتے ہیں کہ وہاں پر تو حکم ہی اور ہے، یہاں پر حکم ہی اور ہے، اس نے اس کو منسوخ کیسے کر دیا؟ وہاں پر خطاب عورت کو تھا کہ 4 ماہ 10 دن صبر کرو، یہاں پر خطاب ولی کو ہے کہ اگر وہ 1 سال تک رہنا چاہے تو تم اسے نکال نہیں سکتے۔ ان علماء کے نزدیک مسئلہ یہ بنتا ہے کہ 4 ماہ 10 دن یا وضع حمل، اگر عورت حاملہ ہے تو ظاہر بات ہے جب تک بچہ نہیں پیدا ہوتا وہ عدت میں ہے، 4 ماہ 10 دن یا وضع حمل تک تو عورت کو اللہ نے پابند کیا کہ وہ خاوند کے گھر سے نہ نکلے۔ لیکن اس کے برعکس اگر عورت چاہے کہ میں ابھی مزید یہاں پر 1 سال تک رہنا چاہتی ہوں، یعنی 4 ماہ 10 دن یہ اور 7 ماہ 20 دن مزید، تو اولیاء کو خطاب کیا کہ تم اختیار نہیں رکھتے کہ اس کو گھر سے زبردستی نکالو، یہ ہے مطلب اس کا۔ ہاں وہ عدت پوری کرنے کے بعد خود بخود جانا چاہے 1 سال سے پہلے تو کوئی بات نہیں، جائز ہے اس کے لیے، لیکن اگر وہ چاہے کہ میں رہنا چاہتی ہوں تو پھر تم اسے زبردستی نکال نہیں سکتے۔ یہ بھی موقف اہل علم نے اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال اس کو حالات اور قرائن کے مطابق اس پہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اس میں بہرحال نرمی رکھنی چاہیے اولیاء کو کہ اگر وہ 1 سال تک رہنا چاہتی تو 1 سال تک اس کو رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ عورت اپنے خاوند کے گھر پہ عدت گزارے گی، اپنے ماں باپ کے گھر پہ وہ نہیں جائے گی، جس طرح جامع ترمذی کی روایت کے اندر بھی آتا ہے۔ ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہے، شرعی مسئلہ ہے، تو پھر اس پر اہل علم سے فتویٰ لیا جا سکتا ہے۔ مثلا کرائے کا مکان تھا اور پاس محرم کوئی نہیں ہے اور ہر ماہ کرایہ بھی دینا ہے، تو یہ ایک مشکل ہے، پاس محرم بھی کوئی نہیں، ہر ماہ کرایہ بھی دینا ہے، اور یہ ایک تکلیف ہے۔ اس صورت کے اندر پھر اہل علم ضرورت کے مطابق اگر ایسی صورت، بہتر تو یہ ہے کہ وہاں پر اس کا کوئی محرم اس کے ساتھ 4 ماہ 10 دن رہ لے اس کے پاس، لیکن اگر ایسی صورتیں ممکن نہ ہوں پھر اس صورت میں انتقال ہو سکتا ہے۔ یا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کوئی جگہ خطرناک ہے، کرائے کا بھی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہاں پر خطرہ ہے، خطرہ عزت کو ہے یا خطرہ جان کو ہے، ان دونوں صورتوں کے اندر بھی اگر حقیقی خطرہ ہو تو پھر اس کے انتقال کا فتویٰ دیا، لیکن یہ اپنی مرضی سے نہیں ہونا چاہیے، اہل علم کے ساتھ مشاورت کے بعد ہونا چاہیے کہ ان حالات کے اندر اس کو دوسری جگہ پہ منتقل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح اگر گھر ہی بیچ دیا، گھر ہی چھوڑ دیا، پہلے کا ارادہ تھا، بات ہو چکی تھی،
تو عین وقت آ گیا، اب قبضہ دینا ہے یا کوئی معاملات ہیں، تو اس صورت کے اندر بھی منتقل ہوا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں عورت دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے عذر کے تحت، بصورت دیگر عورت اس گھر سے دوسرے گھر میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ سسرالیوں کا ہی سینہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ اصل میں ہم نیکی تقوی کو بعد میں دیکھتے ہیں اور مفاد پرستی کو پہلے دیکھتے ہیں۔ ہم ہی اگر دیکھیں کہ وہ ہمارے بیٹے کے لیے ایک راحت تھی، ہمارے بیٹے کی زندگی کا وہ حصہ تھی، ہم کتنے بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ اس کو بھگاؤ یہاں سے، بس جہاں بلاؤ اس کے باپ کو، اٹھائے سامان یہاں سے۔ یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکات ہیں۔ وقت گزر جاتا ہے لیکن ایسے موقع پھر یاد رہتے ہیں زندگی بھر۔ ظاہر بات ہے وہ بیٹھی تو نہیں رہے گی آپ کے گھر پہ، تو جہاں 4 ماہ 10 دن شریعت نے آپ سے کہا ہے، تو 7 ماہ 20 دن مزید بھی اگر وہ چاہتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں سے دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، وہ بیویاں چھوڑ جائیں۔ ذرا غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد بھی اس کو بیوی کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ جو بعض لوگوں نے مسئلہ مشہور کر رکھا ہے کہ اگر خامند فوت ہو جائے یا بیوی فوت ہو جائے وہ ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہو جاتے ہیں۔ اگر غیر محرم ہو جاتے ہیں تو تم اس کی وراثت کس لیے لیتے ہو؟ وراثت لینے کے لیے پٹوار خانے پہنچ جاتے ہو کہ فرد نکالو جی میری بیوی فوت ہوئی ہے یا میرا خامند فوت ہوا ہے۔ اگر وہ غیر محرم ہو گیا تو وراثت کس چیز کی لیتے ہو؟ چہرہ نہیں دیکھ سکتا جی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کو غسل نہیں دے سکتا، یہ سب کی سب کمزور باتیں ہیں۔ اس کی بیوی ہے، قرآن نے بھی اس کے لیے زوج کا لفظ بولا ہے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، وہ بیویاں چھوڑ جائیں۔ 4 ماہ 10 دن تک وہ اس کی بیوی ہے تو اس کے گھر پہ رہ رہی ہے، اس کے مال میں سے کھا پی رہی ہے، یہ سب حقوق اس کو غیر محرم ہونے کی وجہ سے مل رہے ہیں۔ اگر غیر محرم ہوتی تو کیسے جائز ہوتا اس کے لیے کہ اس کے مال میں سے کھائے پیے بھی اور اس کی رہائش میں رہے بھی؟ تو یہ بیوی ہی رہتی ہے، نکاح نہیں ٹوٹتا مرنے سے۔ متاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، تم نے نہیں نکالنا، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ، ہاں وہ خود نکلنا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، لیکن فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوف، معروف طریقے سے۔ معروف طریقہ کیا ہے؟ کہ اپنے ماں باپ کے پاس جائے، ان کے پاس جا کے رہے، وہاں پر اگر وہ ان کی اجازت سے یعنی ان کے مشورے سے وہ آگے نکاح کرے پھر۔ لیکن اگر وہ ماں باپ کے پاس نہیں جانا چاہتی، گھومنے پھرنے کے لیے نکلتی ہے، یاروں دوستوں کے ساتھ نکلتی ہے، تو یہ معروف طریقہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کو ایک دفعہ جب تم نے رخصت کرنا تو معروف طریقے کے ساتھ، یہ نہیں کہنا کہ ہماری جان چھوڑ، جس کے ساتھ بھی جانا چل جا، یہاں سے نکل، بس ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معروف طریقہ دیکھا جائے گا۔ اس کے لیے جو معروف طریقہ بنتا ہے اسے اختیار کیا جائے کہ ایک دفعہ امانت آپ صحیح طریقے سے ذمہ داران کے پاس پہنچاؤ، پھر آگے وہ جیسے چاہیں اس کے ساتھ کریں۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے، یعنی اس کو جو صدمہ پہنچا ہے نا وہ بہت بڑا ہے، تو تم اس کے ساتھ اب سخت رویہ نہ اختیار کرو، تمہیں کیا پتہ اس کے دل پہ کیا بیتی ہے، تمہیں کیا؟ تو اس لیے اللہ حکمت والا ہے، اس کو پتہ ہے، وہ جو تمہیں نرمی کے حکم دیتا ہے نا اس میں حکمت ہے، تو تم نرمی ہی استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔